ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج 9 مارچ 2024 عیسوی ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 10 بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سہ پہر کے 4:30 بجے ہیں۔ اور ناظرین، یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ ناظرین، قادیان دارالامان سے اپنے لائیو ڈسکشن پروگرام راہ ہدیٰ کے 4 ایپیسوڈز پر مشتمل سیریز کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس مکمل سیریز میں ہم رمضان المبارک کی اہمیت اور محبت الہی جیسے موضوعات پر بات چیت کریں گے۔ آج کا یہ ایپیسوڈ اس سیریز کا پہلا ایپیسوڈ ہے۔ ان موضوعات پر ہم امام جماعت احمدیہ عالمگیر سیدنا حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کے خطبات جمعہ میں بیان فرمودہ ارشادات کی روشنی میں گفتگو کریں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام انٹریکٹیو پروگرام ہے، یعنی آپ اپنے سوالات کے ذریعہ ہمارے اس پروگرام میں جڑ سکتے ہیں۔ ہم سے جڑنے کے لیے آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر ہم سے رابطے کی تمام تفاصیل ملاحظہ فرما رہے ہوں گے۔ آپ ہم سے ٹیلی فونز لائنز کے ذریعہ جڑ سکتے ہیں۔ اسی طرح ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میل کی سہولیت بھی دستیاب ہے۔ ہم اسٹوڈیو ڈسکشن کے ساتھ ساتھ آپ کے سوالات یہاں اسٹوڈیو میں موجود علماء کرام کے پینل میں پیش کریں گے اور ہمارے علماء کرام اسی پروگرام کے ذریعہ آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ ناظرین، آج کے ایپیسوڈ کا موضوع رمضان کے روزوں کی اہمیت و مقاصد ہے، اور اس موضوع کی مناسبت سے بات چیت کرنے کے لیے یہاں اسٹوڈیو میں جو علماء کرام موجود ہیں میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب اور محترم مولانا عطاء المجیب لون صاحب آج کے ایپیسوڈ میں خاکسار کے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے۔ میں ہر دو حضرات کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل سے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ایک مرتبہ پھر ہماری زندگیوں میں آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مہینہ مسلمانوں کے لیے ایک انعام عظیم ہے۔ یہ ماہ مبارک رحمتوں اور برکتوں کا خزینہ، مغفرت کا سایہ و شامیانہ اور نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ اس مہینے کی عظمت اور اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام یعنی قرآن مجید اس مہینے میں نازل ہوا۔ اس لحاظ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کی قدر کریں اور اس مہینے کے ہر لمحے کو عبادتوں سے سجاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کی کوشش کریں۔ ناظرین، اس مختصر سی تمہید کے بعد خاکسار آج کے ایپیسوڈ کا پہلا سوال محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو یہ درد تھا کہ میری جماعت جو ہے وہ تقویٰ پر چلے، اور آپ اس بات کی طرف خصوصی توجہ بھی دلاتے تھے کہ اگر دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہو تو تقویٰ پر چلو۔ تو اس حوالے سے کچھ بیان فرمانے کی درخواست ہے۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ تمام مومنین اور سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیاری جماعت اس ماہ مقدس کا بڑی بے صبری کے ساتھ انتظار کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے مومنو،
تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں کما کتبہ، جیسے کہ ان لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے تھے۔ نتیجہ اس کا یہ نکالا کہ اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تمہیں تقوی کی مشق ہو جائے۔ اب سب سے پہلی بات جو سمجھنے والی ہے وہ تقوی ہے کیا چیز؟ یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور قرآن مجید میں بارہا استعمال ہوا ہے، کبھی تقوی، کبھی متقی، کبھی اتقاء۔ یہ وقا، یقی، وقایتن کا یہ عربی کا لفظ ہے، ماضی ہے، مضارع ہے، مصدر ہے۔ اس کے معنی بچنا اور بچانا۔ عربی زبان میں مختلف باب ہوتے ہیں، یہ باب افتعال سے آتا ہے، اتقاء یعنی بچنا، اور اس باب کا خاصہ یہ ہے کہ اس کے اندر محنت، جہد، تکلف یہ پایا جاتا ہے۔ جیسے کسب المال، اس نے مال کمایا، اکتسب المال، اس نے مال کو یا علم کو بڑی محنت کر کے کمایا۔ یہ بچنا اور بچانا یہ عام بچنا اور بچانا نہیں، اس کے لیے بڑی محنت کرنی ہوگی، اپنے نفس کو، نفس امارہ کو دبانا ہوگا۔ اگر تقوی کی تفسیر کرنے لگیں، اس کے بہت سی تفاسیر ہیں، بہت سی مفاہیم ہیں، مگر عام سادہ سے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم، کسی بھی حکم کی نافرمانی سے بچنا، یہ تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم کی نافرمانی سے بچنا یہ تقوی کہلاتا ہے۔ بچنا یہ تقوی، اتقا یتقی یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچ جانا، اس کا نام ہے تقوی۔ رمضان المبارک کا خاص مہینہ یہ ہوتا ہے اس کی مشق کرانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی قسم کی نافرمانی نہیں کرنا۔ کچھ اس کے حکم ہیں، اوامر کہتے ہیں کہ یہ کرنے ہیں، کچھ یہ ہیں کہ نہیں کرنے، اس کو نواہی کہتے ہیں کہ نہیں کرنے ہیں۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس مضمون کو بہت کھولا ہے۔ اگر میں یوں کہوں کہ سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کے بعد اگر کسی نے تقوی کے اوپر سب سے زیادہ روشنی ڈالی ہے اور اس کی وضاحت کی ہے اور تفصیل بیان کی ہے، وہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہے، اور آپ کے بعد آپ کے خلفائے کرام ہیں۔ عصر حاضر میں حضرت خلیفۃ المسیح خامس نصرہ اللہ نصرً عزیزا نے اپنے بہت سے خطبات میں تقوی کی تشریح بیان کی، اس کو سمجھانے کی کوشش کی اور اس کی باریکیاں بیان کی۔ ان خطبات کو بار بار سننے اور پڑھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں ایک دعا سکھائی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہم کو سیدھا رستہ دکھا۔ اب اللہ نے ہی یہ دعا سکھائی کہ مجھے سیدھا رستہ دکھا۔ اب جب دعا کرتا ہے وہ سیدھا رستہ ہے کیا چیز؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس کا کہ پیشگوئیاں کی گئی تھیں، ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے باعث ہدایت ہے۔ اب جب ہم کہتے ہیں قرآن مجید کتاب، یہ کیا ہے؟ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے 700 حکموں میں سے میں سچ یہ کہتا ہوں کہ قرآن مجید کے 700 حکموں میں سے اگر کوئی ایک حکم کو بھی ٹالتا ہے، وہ نجات کا دروازہ خود اپنے اوپر اپنے ہاتھ سے بند کرتا ہے۔ کشتی نو کہ نجات کا دروازہ ایک حکم ڈالتا ہے 700 میں سے، نجات کا دروازہ خود اپنے ہاتھ سے اپنے اوپر بند کرتا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹے حکم کو ٹالنا یہ بھی تقوی کے خلاف ہے۔ اس نافرمانی سے بچنے کا نام تقوی ہے، بچنا۔ ہر ایک نیکی کی جڑ یہ اتقا ہے، اگر یہ جڑ رہی تو سب کچھ رہا ہے۔ یہ بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔
اب یہاں پر یہ ہے کہ یہ تقوی اختیار کیسے کیا جاتا ہے؟ یہ دو طریق سے ہو سکتا ہے۔ ایک تو مخافت اللہ، اللہ تعالیٰ کی خشیت دل میں پیدا ہو کہ اللہ میرا محاسبہ کرے گا۔ ایک محبت اللہ، اللہ تعالیٰ کی محبت، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ کی محبت کہ اگر میں نے یہ نافرمانی کی تو میرا رب کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اور اگر میں نے اس کے اس حکم کی فرمان برداری کی تو اللہ تعالیٰ مجھے محبوب رکھے گا، اللہ مجھ سے پیار کرے گا۔ یہ دو طریق ہیں۔ اب یہ دو طریق پیدا کیسے ہوں؟ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو شرائط بیعت درج فرمائے اس میں سے تیسری شرط یہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے احسانوں کو دلی محبت سے یاد کر کے اس کی حمد و ثنا کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات، کون سا ایسا انسان اور خاص طور پہ کون سا ایسا احمدی ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات نہ ہوں؟ یہ احسانات کا درد، یہ احساس، یہ شعور انسان کے اندر یہ جذبہ پیدا کرتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف آگے قدم بڑھائے۔ اب میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت سلطان فرمایا ایک چھوٹے سے چھوٹا اگر کوئی حکم ٹالتا ہے نجات کا دروازہ اپنے ہاتھ سے بند کرتا ہے۔ اب چھوٹے سے چھوٹی کی ایک مثال دیتا ہوں۔ سیرت المہدی میں ایک واقعہ آتا ہے کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام صبح سیر کے وقت اس طرف تشریف لے گئے جس طرف آج کل بٹالہ کی بسیں جاتی ہیں۔ سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 10 یا 12 سال تھی۔ وہاں تشریف لے گئے، وہاں پر ایک کیکر کا درخت گرا ہوا تھا یا کیکر کا درخت تھا۔ جو آپ کے ساتھ صحابہ کرام تھے انہوں نے کیکر کی شاخیں مسواکیں توڑی اور وہ استعمال کرنا شروع کر دی۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچپنے میں وہ ایک مسواک حضور کو دی، حضرت مسیح صاحب کو، اور کہنے لگے تسی بھی لو مسواک، پنجابی زبان میں یہ کہا۔ اس پر حضرت مسیح صاحب نے ایک بار سنا، 2 بار سنا، 3 بار سنا اور اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اور تیسری بار حضور نے فرمایا تم لوگوں نے کس کی اجازت سے یہ مسواکیں توڑی؟ یعنی دیکھیں ایک معمولی سے چیز ہے، سرقے کے دائرے میں، چوری کے دائرے میں آتا ہے یہ چھوٹے سے چھوٹا حکم، اس کی بھی حضور نے پاسداری کی، اور حضور کا یہ ارشاد سنتے ہی ساروں نے اپنی مسواکیں پھینک دیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ نے تفسیر کبیر میں تقوی کی ایک بہت اچھی مثال پیش کی ہے، جس کا حضور نے بھی اپنے خطبات میں اس کا ذکر کیا ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے ایک دفعہ پوچھا کہ تقوی کیا چیز ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی کہ تم کسی جنگلی میدان میں سے گزر رہے ہو، جنگل میں سے گزر رہے ہو تم، اور وہاں پہ خاردار بوٹیاں ہوں اور درخت ہوں، تم اس سے بچنے کے لیے کیا کرو گے؟ وہ کہنے لگا کہ میں اپنے کپڑے سمیٹ لوں گا تاکہ وہ کانٹوں میں الجھ نہ جائے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہی تقوی ہے، دنیا کی نافرمانیوں سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے اس دنیا میں بچتے ہوئے گزر جانا، یہی تقوی کہلاتا ہے۔ اور پھر ایک شعر ہے، خل الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذالک التقیٰ، کہ چھوٹے اور بڑے ہر طرح کے گناہ کو تو چھوڑ دے، یہی وہ تقوی ہے۔ تقوی معنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا، یہ ایک ابتدائی چیز ہے، اور اس کے بعد اس کی بہت سی تشریحات ہیں جو حضرت مسیح صاحب نے بیان فرمائی ہیں۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دل میں اپنی جماعت کے لیے کتنا درد تھا تقوی کے لیے، حضرت خلیفۃ المسیح خامس نصرہ اللہ نصرا عزیزہ نے اپنے خطبے میں یہ ایک اقتباس پڑھ کر سنایا تھا۔ یہ خطبہ 18 مئی 2018 کا ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حضور کے یہ الفاظ میں بینے ہی پڑھ دوں جو حضور نے حضرت مسیح السلام کے اپنے خطبے میں بیان فرمائے۔ حضرت مسیح السلام فرماتے ہیں، بہت دفعہ خدا کی طرف سے الہام ہوا
کہ تم لوگ متقی بن جاؤ اور تقوی کی باریک راہوں پہ چلو تو خدا تمہارے ساتھ ہوگا۔ فرمایا اس سے میرے دل میں بڑا درد پیدا ہوتا ہے کہ میں کیا کروں کہ ہماری جماعت سچا تقوی اور طہارت اختیار کر لے۔ فرمایا میں اتنی دعا کرتا ہوں کہ دعا کرتے کرتے ذوق کا غلبہ ہو جاتا ہے اور بعض اوقات غشی اور ہلاکت تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ فرمایا جب تک کوئی جماعت خدا تعالیٰ کی نگاہ میں متقی نہ بن جائے خدا تعالیٰ کی نصرت اس کے شامل حال نہیں ہو سکتی۔ فرمایا تقوی خلاصہ ہے تمام صحف مقدسہ تورات اور انجیل کی تعلیمات کا۔ قرآن مجید میں ایک ہی لفظ میں خدا تعالیٰ کی عظیم الشان مرضی اور پوری رضا کا اظہار کر دیا۔ فرمایا میں اس فکر میں بھی ہوں کہ اپنی جماعت میں سے سچے متقیوں کو، دین کو دنیا پر مقدم کرنے والوں اور منقطعین الی اللہ کو الگ کروں اور بعض دینی کام انہی کے سپرد کروں۔ پھر میں دنیا کے ہم و غم میں مبتلا رہنے والوں اور رات دن مردار دنیا ہی کی طلب میں جان کھپانے والوں کی کچھ بھی پرواہ نہیں کروں گا۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دل مبارک میں اتنا درد تھا اپنی جماعت کے لیے اور اتنی دعائیں تھیں۔ آج جب جماعت احمدیہ دوسرے مسلمانوں کے مقابلے میں تقوی کے لحاظ سے بہت اعلیٰ مقام پر ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، وہ محض حضرت مسیح علیہ السلام کی ان دعاؤں کی وجہ سے اور اس کے بعد خلیفہ وقت اید اللہ تعالیٰ بن عزیز کی نصائح اور نگرانی کی وجہ سے جماعت احمدیہ کا ہر فرد زیادہ نہیں تو تھوڑا ہی صحیح لیکن تقوی کی راہوں پر چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان میں یہ توفیق عطا فرمائے ہر فرد جماعت کو کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی توقع کے مطابق تقوی کی باریک راہوں پہ چلنا وہ سیکھ جائے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو اس اقتباس میں دعا فرمائی اور جسے حضور اید اللہ تعالیٰ بن عزیز نے اپنے خطبے میں ذکر فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر فرد جماعت کو توفیق دے کہ وہ اس دعا کا مصداق ٹھہرے، محنت کرے گا تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو سچا متقی بھی بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے خاکسار کا اگلا سوال محترم مولانا عطاء المجیب لون صاحب سے ہے کہ رمضان المبارک کی فضیلت اور اس کی اغراض و مقاصد پر کچھ روشنی ڈالیں۔ جی جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک بہت عظیم الشان مہینہ اور بہت عظمتوں کا حامل مہینہ، افضال و برکات کا حامل مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک بار پھر ہم چند دنوں میں اس مہینے میں داخل ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مہینے سے بھرپور استفادہ کی، اور ہمارے سارے احمدی بھائیوں کو جو دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں ان کو اس مہینے سے بھرپور استفادہ کی توفیق عطا فرمائیں۔ رمضان المبارک کی عظمتوں کا بیان حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ شعبان کے آخر میں ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بارے میں ایک خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک عظیم الشان مہینہ سائے فگن ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں ایک ایسی رات آتی ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ پھر حضور نے فرمایا، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ ایک ایسا عظیم الشان مہینہ ہے کہ اس میں نوافل کا اجر جو ہے، نفل نیکی کا اجر جو ہے وہ فرض کے برابر ہے، اور فرض کا ثواب 70 گنا اللہ تعالیٰ زیادہ عطا فرماتا ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا ثواب اور اجر جو ہے وہ جنت کی صورت میں ملتا ہے۔ پھر فرمایا یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ایک مومن کا رزق جو ہے وہ بڑھایا جاتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا یہ ایک ایسا عظیم مہینہ ہے کہ اس کا پہلا حصہ رحمت ہوتا ہے، دوسرا حصہ بخشش، اور تیسرا حصہ آگ سے رہائی کا اور آگ سے محفوظ رہنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔
اور ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی عظمت کا یوں بیان فرمایا کہ لو یعلم العبد ما فی رمضان لود ان یکون رمضان کل سنت، کہ رمضان المبارک ایک ایسا بابرکت اور مقدس مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے کو اگر پتہ لگے کہ رمضان میں کتنی برکات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں تو اس کی یہ خواہش ہو کہ سارا سال ہی رمضان ہو۔ تو یہ وہ عظمتیں ہیں، یہ وہ برکتیں ہیں جن کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا اپنے اس خطبے میں بھی، شعبان کے خطبے میں بھی اور بعض اور مواقع پر بھی۔ تو ایک عظیم الشان مہینہ ہے، برکتوں اور رحمتوں کا حامل مہینہ ہے، جو اب ہمارے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے سایہ فگن ہے۔ پھر جہاں تک آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ رمضان المبارک کی غرض و غایت کیا ہے، تو غرض و غایت تو جیسا کہ ابھی محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب نے بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں بیان فرمائی۔ اور قرآن مجید کی اس آیت میں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، سورۃ البقرہ کی آیت ہے کہ اے مومنو، تم پر رمضان یعنی رمضان المبارک کے روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اور مقصد کیا بتایا اس کا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اب تقوی کی مزید وضاحت کی ضرورت میں نہیں سمجھتا، صرف مختصر چند باتیں اس زمن میں بیان کروں گا، کیونکہ محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب نے پہلے سوال کے جواب میں بڑے ہی مفصل انداز میں تقوی کے بارے میں ذکر فرمایا ہے۔ لیکن بہرحال رمضان المبارک کی روزوں کی اصل غرض اور مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تقوی قرار دیا ہے۔ اور تقوی کیا ہے وہ ابھی آپ سامعین نے سنا، ناظرین نے سنا کہ تقوی دراصل حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے بھی بیان فرمایا ہے کہ تقوی دراصل اللہ تعالیٰ کے بیان فرمودہ اوامر پر عمل کرنے اور اللہ تعالیٰ کے بیان فرمودہ نواہی سے بچنے کا نام ہے، گناہوں سے اجتناب کا نام ہے۔ اور ابھی محترم کوثر صاحب نے ایک مثال سے بھی اس بات کو سمجھایا کہ تقوی چیز کیا ہے۔ وہ جو آپ نے مثال بیان فرمائی کہ جھاڑیوں سے گزرتے ہوئے اپنے کپڑوں کو سمیٹتے ہوئے گزر جانا، یہ دراصل ظاہری مثال ہے اس چیز کی کہ تقوی کیا چیز ہے۔ اور باطنی طور پر تقوی یہ ہے کہ ہمارا جو روحانی لباس ہے، اس روحانی لباس کو ہم دنیا کی آلائشوں سے محفوظ رکھتے ہوئے، شیطان کے حملوں سے، شیطان کے تیز حملوں سے اس روحانی لباس کو بچاتے ہوئے اس زندگی کو گزاریں، تو یہی دراصل تقوی ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے ایک موقع پر یوں بھی بیان فرمایا تقوی کی تعریف کرتے ہوئے کہ تقوی دراصل یہ ہے کہ ہر کام جو انسان کرے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کرے، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر تمام کام سر انجام دے رہا ہوگا تو تب ہی وہ روزوں سے حقیقت میں فیض یاب ہو رہا ہوگا، اور تب ہی وہ شیطان سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکے گا۔ اور تقوی کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ابھی اقتباس بھی محترم کوثر صاحب نے بیان فرمایا، کئی مقامات پر، بے شمار مقامات پر حضور نے اس کی وضاحت بیان فرمائی ہے۔ ایک موقع پر حضور نے یہ بھی فرمایا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہ اس زمانے میں تقوی کا میدان بالکل خالی پڑا ہوا ہے، اور فرمایا کہ میرے آنے کا مقصد دراصل یہ ہے کہ میں لوگوں کو تقوی پر قائم کروں۔ میرے آنے کی غرض یہ نہیں ہے کہ میں لوگوں کے ہاتھوں میں تلوار دوں اور ان کو کہوں کہ تم جا کے لڑو اور لڑائی کرو، بلکہ میری بعثت کا مقصد دراصل اس زمانے میں یہ ہے کہ چونکہ تقوی کا میدان خالی ہے، اس لیے میں مبعوث کیا گیا ہوں تاکہ میں لوگوں کو ایک مرتبہ پھر تقوی پر قائم کروں۔ تو یہ وہ تقوی ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس زمانے میں پیدا کرنے کے لیے آئے، اور یہی تقوی دراصل رمضان المبارک کی اصل غرض اور اس کا اصل مقصد ہے۔ پھر اسی ضمن میں اگر ہم مزید غور کریں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ رمضان اس کا تعلق بھی دراصل تقوی سے ہی ہے۔ رمضان ہمیں گناہوں سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث اس سلسلے میں ہیں، بعض پیش کرتا ہوں وقت کی رعایت سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں کہ من صام
رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جس شخص نے رمضان کو ایمان اور احتساب کے ساتھ گزارا تو اس کے تمام گزشتہ گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ پھر ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا خرج من الذنوب کیوم ولدتہ امہ، کہ ایک شخص جو رمضان میں قیام کرتا ہے، روزے رکھتے ہوئے اور نوافل ادا کرتا ہے، عبادات کرتا ہے، تو وہ اس سے گناہ اس طرح دور ہو جاتے ہیں جیسے کہ وہ اس دن تھا جس دن اس کو اس کی ماں نے جنا۔ یعنی گویا کہ جب پیدائش کے وقت گناہوں سے پاک ہوتا ہے ایک بچہ، اسی طرح رمضان گزارنے کے بعد، اس کے تمام تقاضوں کے ساتھ گزارنے کے بعد ایک انسان اسی بچے کی طرح پاکیزہ ہو کر نکلتا ہے۔ پھر ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام یوما فی سبیل اللہ جعل بینہ و بین النار خندقا کما بین الارض والسماء، کہ ایک دن بھی جو رمضان میں ایمان اور احتساب کے ساتھ، جیسے کہ ابھی میں نے ذکر کیا، روزہ رکھتا ہے ایک انسان، تو اس کے اور آگ کے درمیان اللہ تعالیٰ ایک ایسی وسیع خندق بنا دیتا ہے جیسا کہ زمین و آسمان کا فاصلہ ہے۔ اتنا فاصلہ اس خندق کا ہوتا ہے اس بندے اور آگ کے بیچ میں، یعنی گویا آگ سے کلیتاً اللہ تعالیٰ اس بندے کو دور لے جاتا ہے اور گناہوں سے محفوظ کرتا ہے اور گناہوں سے ہر لحاظ سے اس کو بچاتا ہے۔ یہ ہے مقصد دراصل اصل رمضان کا، اور یہ ہے اصل برکت دراصل رمضان المبارک کی، کہ ایک انسان جو ہے کلیتاً رمضان المبارک کے روزوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ گناہوں سے بچنے کی بعض دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مثالیں دے کر ہم نے طریقے بتائے ہیں، سکھایا ہے کہ گناہوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، اور اس کی مثالیں بیان کرتے ہوئے ہمیں سمجھایا کہ اس کے لیے یہ ضروری ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے بھی اس طرف توجہ دلائی، جیسے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے پیش کی، اس کو بیان کرتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ ایماناً اور احتساباً، یہ دو الفاظ ہیں جن پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایمان کے ساتھ روزہ رکھے ایک انسان، اور اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے ایک انسان روزہ رکھے، تب وہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ جب تک اس کا اللہ تعالیٰ پر ایمان پختہ نہیں ہوگا اور ساتھ کے ساتھ وہ اپنا محاسبہ کرتا نہیں رہے گا کہ میں کتنا اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں اور کتنا شیطان سے دور ہوں، تب تک وہ گناہوں سے بچ نہیں سکتا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بعض مثالیں بیان کی ہیں۔ ایک دو مثالیں میرے ذہن میں آ رہی تھیں، ایک مثال وقت کی رعایت سے پیش کرتا ہوں۔ حضور نے ایک موقع پر فرمایا کہ ایک بکری کے سر پہ اگر شیر کھڑا ہو تو وہ حلال گھاس بھی نہیں کھا سکتی، چاہے جائکا کہ کسی کے کھیت میں جا کر گھاس کھائے۔ اس کو اپنی جان کی فکر ہوتی ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر میری گردن نیچے جھکی اور میں شیر سے بچنے کے لیے نہیں بھاگی تو شیر مجھے کھا جائے گا۔ تو حضور نے فرمایا کیا ہمارے اندر اس بکری جیسا ایمان بھی نہیں ہوتا؟ بعض لوگوں کے اندر بکری جیسا ایمان بھی نہیں ہوتا، ان کو اللہ تعالیٰ پر یقین اور ایمان نہیں ہوتا کہ ایک ایسی ہستی ہے جو ہمیں ہمیشہ دیکھتی ہے، وہ ہمیں دیکھتی ہے گناہ کرتے ہوئے، اور وہ ہستی ایسی ہے کہ اگر ہم گناہ کریں تو اس گناہ کے نتیجے میں ہمیں وہ سزا دیتی ہے۔ تو اگر ہم اللہ تعالیٰ پر، اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایماناً و احتساباً، اللہ تعالیٰ پر کامل یقین اور ایمان ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ جائزہ بھی ہونا چاہیے کہ اس ایمان میں ہم کس درجے پر ہیں، کہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے صرف آخر میں 2-3 لائن کا اقتباس پیش کر کے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کا اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں پس ایک اور رمضان کا ہماری زندگیوں میں آنا۔ اب یہ اقتباس بہت ہی ریلیٹڈ ہے کیونکہ ابھی رمضان ہماری زندگی میں آنے والا ہے۔ حضور نے فرمایا پس ایک اور رمضان کا ہماری زندگیوں میں آنا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ رمضان اس لیے آتا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ اس سلسلہ کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے ہی قائم کیا ہے، ہم پر بڑی ذمہ داری ڈالتا ہے کہ ہم ہر وقت اپنی حالتوں کے جائزے لیتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو یہ خاص فضل کے دن رکھے ہوئے ہیں
ان میں اپنے اندر ایسی تبدیلیاں پیدا کریں اور اپنے تقویٰ کے معیاروں کو ایسا بڑھانے کی کوشش کریں جو خدا تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے، اور پھر رمضان تک ہی محدود نہ رہیں بلکہ اسے اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ خطبہ جمعہ 2 جون 2017 عیسوی۔ تو میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضور رضی اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے دعائی الفاظ ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ کرے کہ قبول فرمائے اور ہمیں رمضان المبارک کی برکات سے وافر حصہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ ناظرین، ہمارے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں ایک ٹیلی فون کالر جڑے ہیں بنگلہ دیش سے۔ مکرم عارف الزمان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے، ہم ان کا سوال سن لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ عارف الزمان صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان سب کو مبارک ہو۔ سر میرا سوال یہ ہے، حدیث شریف بخاری اور مسلم میں آتا ہے جو شخص پوری ایمانداری اور پوری توجہ کے ساتھ رمضان مہینہ گزارتا ہے روزہ رکھ کے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ میرے گزارش ہے پچھلے سارے گناہ کے اوپر روشنی ڈالیے۔ جزاکم اللہ۔ جزاک اللہ۔ میں محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اس سوال کا جواب دیں۔ ابھی اس سوال کا جواب یہ عزیز و مکرم مجیب صاحب نے دے دیا ہے، لیکن پھر بھی تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں۔ اس میں جو لفظ استعمال ہوا ہے ایماناً و احتساباً، کہ اپنا محاسبہ کرتے ہوئے کہ کیا گناہ اس سے سرزد ہوئے ہیں، اس کے بارے میں توبہ کرنا، ندامت پیدا کرنا کہ خدایا میرے سے یہ گناہ سرزد ہو گئے ہیں، تو ان کو معاف فرما اور آئندہ کبھی بھی میں ان کی طرف واپس نہیں آؤں گا۔ یہ ہے معنی اس کے کہ اللہ پر ایمان ہونا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کے اوپر اتنا ایمان ہو کہ وہ دیکھ رہا ہے تو انسان پھر دوسرے گناہ کی طرف جائے گا نہیں۔ ابھی جو میں نے مخافت اللہ کی تقویٰ کی جو بات کہی، تقویٰ میں ہے ہی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور اللہ تعالیٰ کی محبت، یہ سمجھنا کہ اگر میں نے یہ نیکی کی تو اللہ مجھ سے خوش ہوگا، اور اس رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے ایک انسان جب کوئی عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے۔ اور نافرمانی کسی بھی حکم کی، وہ نافرمانی کرنا اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے، اور جب یہ احساس دل میں پیدا ہو جاتا ہے پھر کوئی انسان اس گناہ کو کرتا نہیں ہے۔ دیکھیں، عام طور پہ دنیا کے قانون یہ ہیں کہ انسان جو ہے وہ جب چوری کرتا ہے یا کچھ کرتا ہے پولیس پکڑتی ہے، لیکن یہاں یہ ہے کہ بظاہر اس کو کوئی پکڑ اس دنیا میں نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کا ایمان اس بات پہ ہوتا ہے کہ ایک دن مر کے میں نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اور میرے چھوٹے سے چھوٹے عمل کا بھی وہاں محاسبہ ہونا ہے۔ اس دنیا میں کوئی مجھے پکڑے یا نہ پکڑے، میں کسی کے گرفت میں آؤں یا نہ آؤں۔ تو یہ اس حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ واقعی پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن وہ شرط ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان ہو کہ خدایا میرے پچھلے گناہ معاف کر، آئندہ میں ان گناہوں کا مرتکب نہیں ہوں گا، اور احتساب، یہ اس کے دل میں ہمیشہ خوف رہے کہ اگر میں نے اب دوبارہ یہ گناہ کیے تو اللہ تعالیٰ میرا محاسبہ کرے گا۔ تو واقعی رمضان جب آتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ ناظرین، ایک اور سوال ہمیں بذریعہ ٹیکسٹ میسیج موصول ہوا ہے، میں وہ سوال یہاں پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ محترمہ امت المصور صاحبہ سوال پیش کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ کیا کسی فوت شدہ مثلاً والد یا والدہ کے طرف سے ان کے نام پر روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ میں محترم مولانا عطاء المجیب لون صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اختصار کے ساتھ اس کا جواب۔ یہ ویسے ایک فقہی سوال ہے، اور MTA پہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارا ایک بڑا ہی معروف پروگرام فقہی مسائل کے اوپر آتا ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ وہاں یہ سوال پوچھا جائے، لیکن پھر بھی تاہم ان کا مختصر جواب میں یہ عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ روزہ کے بارے میں جو مسائل بیان ہوئے ہیں، قرآن و احادیث اور فقہاء نے جو مسائل بیان کیے ہوئے ہیں، ان کی روشنی میں کہیں پر بھی اس بات کا ذکر نہیں آیا ہے
کہ فوت شدہ کے روزے بھی کوئی زندہ آدمی رکھ سکتا ہے۔ فوت شدہ جو فوت ہو گیا اس کے اعمال کا جو سلسلہ ہے وہ اس کی وفات کے ساتھ ہی بند ہوتا ہے، پھر اس کے اعمال کا اجر اور ثواب جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو فوت ہونے کے بعد عطا فرماتا ہے، لیکن اس کے کوئی روزے یا اس کے بدلے میں نمازیں ادا کرنا یا اس کے بدلے میں روزے رکھنا یا اس کی جگہ حج کرنا، اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ مسائل میں بیان نہیں ہوئی ہیں۔ تاہم میں ان سے یہ درخواست کروں گا کہ فقہی مسائل والا جو ہمارا پروگرام آتا ہے MTA میں وہاں بھی یہ سوال ضرور بھجوائیں، انشاءاللہ وہاں اس کا تفصیلی جواب مسائل کی روشنی میں بیان کیا جائے گا۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ پروگرام کے تسلسل میں خاکسار کا اگلا سوال محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے یہ ہے کہ رمضان المبارک اور قرآن مجید کا ایک گہرا تعلق ہے، تو اس بات پر کچھ روشنی ڈالنے کی درخواست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں رمضان المبارک کے احکام بیان فرمائے ہیں وہاں ایک آیت ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ اب قرآن مجید جو اتارا گیا جب ہم اس کے اوپر جاتے ہیں تو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ نے تفسیر کبیر میں یہ وضاحت کی ہے کہ یہ اکثر روایات یہ بتاتی ہیں کہ 24 رمضان سے قرآن مجید کا نزول شروع ہوا تھا، اور روایات بھی ہیں، لیکن اس وقت اس مہینے کا نام رمضان نہیں تھا، ناطق اس کا نام تھا۔ جب یہ آیت اتری اس کے بعد اس کو رمضان کہا جانے لگا۔ 24 رمضان سے یہ شروع ہوا، اور پھر یہ جو بتایا کہ اس کا نزول رمضان میں ہوا، اس کی وضاحت احادیث سے ہوتی ہے۔ سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی صاحبزادی تھیں، ان سے ایک روایت ہے، وہ یہ بیان کرتی ہیں کہ حضور جب مرض الموت میں تھے، آخری بیماری میں تھے، تو انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ ہر سال جبریل علیہ السلام میرے ساتھ قرآن مجید کا ایک دور کرتے ہیں، وَلَكِنَّهُ عَارَضَنِي مَرَّتَيْن، لیکن اس دفعہ قرآن مجید کے 2 دور اس نے میرے ساتھ کیے۔ اب یہاں سے کہ قرآن مجید رمضان میں نازل ہوا، یہ بات صادق آتی ہے کہ وہ آیات جو شروع میں نازل ہوئیں، ہو سکتا ہے وہ جتنے رمضان حضور کی زندگی میں آئے، 20 22 جتنے بھی آئے، ان ساروں میں 2 دفعہ نازل، 20 دفعہ نازل ہوا، کوئی 18 دفعہ نازل ہوا، لیکن کم از کم یہ بات یقینی ہے کہ 2 دفعہ تو ضرور یہ رمضان میں بھی نازل ہوا۔ عام دنوں میں تو نازل ہوتا ہی رہا، لیکن ایک رمضان سے دوسرے رمضان اور آخری رمضان میں جبریل علیہ السلام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کے 2 دور کیے۔ یہ ایک صداقت ہے جو کہ اس حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ اب دوسرا جو غور کرنے والی بات ہے وہ ہے قرآن۔ اس کے بارے میں جو ابھی پہلے میں نے آیت پڑھی، ذالک الکتاب، کتاب کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن یہاں قرآن کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ قرآن قرأ سے نکلا ہے، یعنی بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ اگر پڑھے جانے والی کوئی کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے۔ تراویح میں یہ پڑھا جاتا ہے، ہر مسلمان کوشش کرتا ہے، دوسرے مسلمانوں کا تو میں کہہ نہیں سکتا، لیکن کم از کم جماعت احمدیہ کے جتنے افراد ہیں وہ یہ کوشش کرتے ہیں کم از کم ایک دور قرآن کا ضرور مکمل کر لیں، اور یہ وہ اقتدا ہے جو حضرت جبریل علیہ السلام اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ مبارک کی ہے۔ جیسے وہ قرآن مجید کا دور کرتے تھے، ویسے ہی یہ دور ہمارے احمدی افراد بھی وہ کرتے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بن العزیز کا ایک اقتباس جو میں 4 ستمبر 2009 کو حضور نے آپ نے ارشاد فرمایا،
رمضان المبارک کے مہینے کو قرآن کریم سے ایک خاص نسبت ہے۔ خدا تعالیٰ کی آخری اور کامل شریعت اس مہینے میں نازل ہوئی یا اس کا نزول شروع ہوا۔ اس مہینے میں قرآن مجید پڑھنے کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے، صرف تلاوت ہی نہیں بلکہ اس کے اندر بیان کردہ احکامات کی تلاش کرنی چاہیے، پھر سارا سال ان احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ خطبہ جمعہ 4 ستمبر 2009 یعنی حضور بھی توجہ دلا رہے ہیں کہ ہر احمدی کو قرآن مجید کا ایک دور مکمل کرنا چاہیے کم از کم۔ اب اور اگلی جو بات ہے اس کے اندر وہ یہ کہ قرآن مجید کے کچھ جو الفاظ ہیں وہ 77,934 الفاظ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی شکل میں نازل ہوئے، اور اس کا جو کل دن ہے 7,970 یعنی 9 الفاظ یہ اوسطاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا کرتے تھے، اور حضور یہ اپنے صحابہ کرام کو یاد کروا دیتے تھے، اور وہ ان کو زبانی یاد بھی کر دیتے تھے، لکھ بھی لیتے تھے، اور اس طرح صحابہ کرام ساتھ ساتھ قرآن مجید کو یاد کرتے چلے گئے، اور یہ ایک تعلق بنتا چلا گیا قرآن مجید کا اور رمضان کا۔ ایک اور لحاظ سے اگر آپ دیکھیں گے اس کو تو حضور نے ابھی جو فرمایا اس کے احکامات، قرآن مجید رمضان میں نازل ہوا، یہ رمضان تزکیہ نفس کا مہینہ ہے، یہ ایک انسان کی طہارت قلبی کا مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لا یمسہ الا المطہرون کہ قرآن مجید کے معارف اور اس کے نقاط وہی شخص اس تک پہنچ سکتا ہے جس کو طہارت قلب حاصل ہے اور اس کا نفس پاک ہے۔ یزکیہم جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ جمعہ میں آیا، یعلمہم الکتاب، وہ کتاب ان کو سکھاتا پڑھاتا ہے اور تزکیہ کرتا ہے۔ تزکیہ نفس بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ یہ کتاب ہر ایک انسان کو سمجھ نہیں آ سکتی۔ اب انسان مثال کے طور پہ آج دنیا میں کروڑوں غیر مسلم بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، وہ قرآن مجید کو پکڑتے بھی ہیں، وہ قرآن مجید کا ترجمہ بھی پڑھتے ہیں، اور بہت سو نے عربی زبان بھی سیکھی ہوئی ہے۔ عرب دنیا میں بہت سے عیسائی ہیں جو عربی میں بہت زیادہ ماہر ہیں، وہ قرآن مجید کو پڑھتے بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ طہارت قلب نہ ہونے کی وجہ سے وہ قرآن مجید کے معارف کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو یہاں پر جو آپ کا سوال ہے کہ قرآن مجید کا اور رمضان کا ایک گہرا تعلق ہے، وہ تعلق اسی بات سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید کو رمضان المبارک کی 24 تاریخ میں اس کا نزول شروع فرمایا، اور پھر حضرت جبریل علیہ السلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں اس کا ایک دور مکمل کرتے تھے، اور آخری رمضان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں تھا اس میں یہ 2 دور مکمل ہوئے۔ اس لیے ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ کم از کم ایک دفعہ قرآن مجید کا دور مکمل کرے اور اس کے معارف کے اوپر غور کرے۔ سب سے بڑی بات ہے قرآن مجید سادہ پڑھنا، ناظرہ پڑھنا، اس میں بھی ایک ثواب ہے۔ اور وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی ایک روایت ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ قرآن مجید کا جو ایک حرف پڑھتا ہے وہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الگ الگ حرف ہے، ہر ایک کے بدلے میں 10 نیکیاں اس کو ملتی ہیں۔ یہ بات اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اصل چیز ہے قرآن مجید کا فہم، قرآن مجید کے نقاط کا سمجھنا، خاص طور پہ عصر حاضر میں جو جدید تعلیمات کا دعوے کیے جاتے ہیں۔ ہمارے نوجوان بچے اور بچیوں، طلباء اور طالبات کو قرآن مجید کے اوپر غور کرنا چاہیے، اور اس کا سب سے بڑا ذریعہ ہے کہ قرآن مجید کے ترجمے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کبیر ہے، اور سب سے بڑھ کر خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بن عزیز اپنے خطبات میں جو اقتباسات
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تالیفات میں سے بیان فرماتے ہیں وہ عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق ہوتا ہے۔ اس خطبہ کو 1 2 3 4 اس وقت تک نہ چھوڑیں جب تک کہ اس کی گہرائی تک آپ نہ پہنچ جائیں۔ اس سے بھی آپ کو قرآن مجید کو سمجھنے میں بہت مدد ملے گی، اور آج قرآن مجید کو سمجھنا اور پھر اس کو سمجھانا وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان میں ہم سب کو قرآن مجید کے دور کرنے، اس کے مفاہیم اور تفاسیر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے خاکسار کا اگلا سوال محترم مولانا عطاء المجیب لون صاحب سے یہ ہے کہ امام جماعت احمدیہ عالمگیر سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اپنے خطبہ جمعہ 28 اگست 2009 عیسوی میں فرماتے ہیں کہ رمضان میں ہر وقت جو بھی نیک نیت ہو کر خدا تعالیٰ کی طرف جائے گا اللہ تعالیٰ کے فضلوں سے حصہ پانے والا بنے گا۔ رمضان میں کثرت سے عبادات بجا لانا اور نیکیاں کرنا اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جذب کرنے کا موجب ہوتی ہے، تو اس کی کچھ تفصیل بیان فرمانے کی درخواست ہے۔ جی جزاکم اللہ۔ قبل اس کے کہ میں اس سوال کا مختصراً جواب عرض کروں، ابھی جو آپ نے ایک سوال ایک خاتون کا پوچھا تھا فوت شدہ کے روزوں کے حوالے سے، تو اس ضمن میں ایک بات میرے ذہن میں بعد میں آئی۔ ایک حدیث ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک انسان وفات پاتا ہے، جیسا کہ میں نے عرض بھی کیا تھا، تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں اور اجر و ثواب جو ہے اس کا منقطع ہو جاتا ہے، سوائے چند ایک باتوں کے۔ حضور نے فرمایا کہ چند ایک چیزوں کا اجر اس کو ملتا رہتا ہے، اور اس میں سے ایک چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہے نیک اور صالح اولاد۔ اگر وہ اپنے پیچھے صالح اولاد چھوڑتا ہے تو وہ صالح اولاد جو نیکیاں کرتی ہے اس اولاد کی نیکیوں کا اجر بھی اس کو ملتا ہے۔ تو میں ان خاتون کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ روزہ تو کسی فوت شدہ کے بدلے میں نہیں رکھے جا سکتے، لیکن ان کی نیکیوں کو قائم کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے دنیا میں جو نیکیاں کی ہیں ان نیکیوں کو قائم رکھا جا سکتا ہے، اور اگر ان نیکیوں کو آپ قائم رکھتے ہیں یا آپ رکھتی ہیں تو ان نیکیوں کا اجر آپ کو تو ضرور ملے گا، ان کو بھی ان نیکیوں کا اجر ملے گا، اور یہ حضرت اقدس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا۔ اب میں اس سوال کی طرف آتا ہوں جو آپ نے ابھی خاکسار سے پوچھا ہے۔ اس سلسلے میں یہ عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور فضلوں اور برکتوں کا یہ مہینہ ہے، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو جذب کرنے کے لیے، اس کی رحمتوں کو اور اس کی محبتوں کا مورد بننے کے لیے ایک انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جد و جہد کرے اور کوشش کرے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ وہ لوگ جو ہمارے راستوں میں ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہم اپنے راستوں کی رہنمائی کرتے ہیں، پھر وہ ان راستوں کو پاتے ہیں جن راستوں کے ذریعے وہ پھر مجھے پاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی لقاء اور اللہ تعالیٰ کا وصال ان کو عطا ہوتا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے اسی خطبہ جمعہ میں، جس خطبہ جمعہ کے حوالے سے آپ نے یہ سوال پوچھا ہے، اس میں حضور عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسے نہیں چھوڑا کہ تمہارا مقصد یہ ہے کہ مجھے تلاش کرو، اور چھوڑ دیا اس کو کہ جیسے مرضی تلاش کر لو، اب یہ تمہارا کام ہے، مجھے نہیں پتہ اس کا۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر وہ راستے بھی بتائے انسان کو کہ کن راستوں کے ذریعے تم مجھ تک پہنچ سکتے ہو۔ اپنے انبیاء مبعوث کیے، ان انبیاء نے ان راستوں کی رہنمائی کی لوگوں کو جن کے ذریعے سے ایک انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کو پا سکتا ہے۔ پھر آخری زمانے میں حضرت اقدس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، آپ کو ایک کامل اور مکمل شریعت عطا فرمائی، اور کامل اور مکمل راستہ آپ کے ذریعے انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا جس کے ذریعے سے وہ اس کو پا سکتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ انہی راستوں میں سے جو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائے، انہی راستوں میں سے ایک اہم راستہ رمضان المبارک ہے۔ رمضان المبارک کے روزے ہیں، ان روزوں کے دوران
رمضان المبارک کے دوران ایک انسان جو ہے جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں رات کو اٹھتا ہے، قیام کرتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے، تہجد کی نماز ادا کرتا ہے، اور ابھی جیسا کہ محترم کوثر صاحب نے بیان فرمایا قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، کم از کم ایک دور تو مکمل کرتا ہی ہے، پھر اس پر غور کرتا ہے، اس کے معنی مطالب سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، نماز تراویح ادا کرتا ہے، فرائض ادا کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے۔ تو اس طرح مختلف عبادات جو ایک انسان بجا لاتا ہے، ان عبادتوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا وہ مورد بنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی لقاء اس کو حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب اس کو حاصل ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا قرب رمضان کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ وہیں پر جہاں رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا ذکر ہے، وہیں پر اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرماتے ہوئے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ جب تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو ان کو کہہ کہ میں قریب ہوں۔ فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں قریب ہوں، أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اور اس قربت کا ثبوت یہ ہے کہ جب میرا بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعاؤں کو سنتا ہوں، اس کو قبول کرتا ہوں، یہ میری قربت کا ثبوت ہوتا ہے۔ تو اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کے ذکر کے مان بعد رکھا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ یہی روزے ہیں، یہی رمضان المبارک کے بابرکت ایام میں ہیں جن میں ایک انسان دعاؤں میں مصروف رہتا ہے پورا مہینہ، اور انہی روزوں کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ کا وصال اور اس کی لقاء اس کو حاصل ہوتی ہے، اس کی شفقتوں اور محبتوں اور افضال کا مورد وہ بنتا ہے۔ اور پھر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حوالے سے بیان فرمایا ہے کہ جو روزے دار ہے اس کے لیے دو خوشیاں ہیں، للصائم فرحتان اذا افطر فرح، کہ ایک روزے دار جو ہے اس کے لیے دو خوشیاں ہیں، جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو اس کو خوشی حاصل ہوتی ہے، بھوکا پیاسا دن بھر رہتا ہے، جب افطار کرتا ہے مغرب کی اذان کے ساتھ ہی تو ایک خوشی اور اطمینان، ایک سکون اس کو حاصل ہوتا ہے، اور یہ سکون اور اطمینان جو ہے وہ دراصل جسمانی سکون ہوتا ہے، کیونکہ وہ بھوکا رہتا ہے دن بھر، پیاسا رہتا ہے دن بھر، تو اس بھوک اور پیاس کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے ظاہری تکلیف وہ برداشت کرتا ہے، جسمانی تکلیف وہ برداشت کرتا ہے، تو وہ جسمانی تکلیف کیسے دور ہوتی ہے؟ جب وہ افطار کرتا ہے، اور جب وہ افطار کرتا ہے تو اس کی جسمانی تکلیف دور ہو جاتی ہے، تو خوشی ہوتی ہے، اس کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری خوشی کے بارے میں، اذا افطر فرح و اذا لقی ربہ فرح بصومہ، اور دوسری خوشی اس کو کیسے حاصل ہوگی کہ جب وہ اپنے رب سے ملے گا اپنے روزے کی وجہ سے، تو ایک جسمانی خوشی اور ایک روحانی خوشی، دونوں خوشیوں کا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ یہ دونوں خوشیاں ایک روزے دار کو حاصل ہوتی ہیں، جسمانی بھی اور روحانی بھی۔ جسمانی خوشی بھوک پیاس سے اس کو نجات ملتی ہے، اور روحانی خوشی یہ کہ اس کو اللہ تعالیٰ کا وصال حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی لقاء حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل ہوتا ہے، اور یہ وہ عظیم انعام ہے جو رمضان کے روزوں کے نتیجے میں ایک انسان کو ملتا ہے۔ تو یہ وہ رحمت ہے، یہ وہ قربت ہے، یہ وہ افضال ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روزے دار کو عطا ہوتے ہیں۔ اور پھر اسی وجہ سے ہمیں احادیث سے پتہ لگتا ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رمضان ہوتا تھا اس کی کیفیت کیا ہوتی تھی، اس کا بھی ہمیں احادیث سے پتہ لگتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے کہ جو ہی رمضان شروع ہوتا تھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر ہمت کس لیا کرتے تھے۔ کمر ہمت کسنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اپنے جسم میں کوئی بیلٹ باندھتے تھے اور اس کو مضبوط کرتے تھے، بلکہ مراد یہ ہے کہ عبادات کے لیے، عام دنوں سے زیادہ عبادات بجا لانے کے لیے ایک عزم اور ہمت حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر شروع ہو جاتی تھی، اور آپ بے شمار عبادات میں مصروف ہو جاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہی کسی نے پوچھا
کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان کے ایام کیسے گزرتے تھے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ بھی صرف 11 رکعتیں نوافل کی ادا کرتے تھے، 8 رکعت نفل اور 3 رکعت وتر۔ پہلے 4 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرمایا کرتے تھے اور جواباً فرمایا لا تسأل عن حسنہن و طولہن، یہ مت پوچھ کہ وہ کتنی بہترین وہ 4 رکعت ہوتی تھیں اور کتنی لمبی وہ 4 رکعت ہوتی تھی۔ اس کے بعد پھر 4 رکعت ادا فرمایا کرتے تھے، اس کے بارے میں پھر یہی الفاظ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دہرائے لا تسأل عن حسنہن و طولہن، کہ ان 4 رکعتوں کے حسن اور ان کے طول کے بارے میں کہ وہ کتنی لمبی رکعتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرمایا کرتے تھے ان کے بارے میں مت پوچھ۔ یعنی لمبے رکوع، لمبے قیام، لمبے سجود اور عبادات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مصروف رہا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے ہاں گریزاری کیا کرتے تھے۔ اور احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گریزاری کا کیا طریقہ ہوتا تھا، کیا کیفیت ہوتی تھی اس کی۔ احادیث میں آتا ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوتے تھے اور دعا کرتے تھے تو آپ کے گریزاری کی ایسی کیفیت ہوتی تھی، احادیث میں آتا ہے کہ جیسے ہنڈیا چولہے پہ ابلتی ہے اور اس میں جب ابال آتا ہے تو جو آواز اس میں آتی ہے، ایسی آواز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے آتی تھی۔ تو یہ عبادات حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق تھا۔ رمضان المبارک میں عبادات آپ فرمایا کرتے تھے۔ عبادات تو عام دنوں کی بھی آپ کی ایسی ہوتی تھی جن کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی تھی، لیکن رمضان میں جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حدیث میں بیان فرمایا کہ ایک الگ ہی آپ کا ایک معیار ہوتا تھا، اپنی کمر ہمت کس لیا کرتے تھے اور مزید اس میں اضافہ فرمایا کرتے تھے، لمبی لمبی رکعتیں ادا کیا کرتے تھے اور لمبی لمبی دعائیں کیا کرتے تھے۔ تو یہ دراصل رمضان المبارک کی اصل برکات ہیں۔ اس طرح حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق اگر ہم اس رمضان کو گزارنے والے بنیں تو وہ افضال اور برکات اور وہ رحمتیں اور قربتیں اور اللہ تعالیٰ کی محبتیں وہ اس رمضان کے نتیجے میں ہمیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر عمل کرتے ہوئے اس کے مطابق اس رمضان کو جو ابھی چند دنوں میں آنے والا ہے اس کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے ایپیسوڈ کے اختتام کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ پروگرام کے اختتام پر خاکسار سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس پیش کرے گا۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، روزہ کی حقیقت سے بھی لوگ ناواقف ہیں۔ اصل یہ ہے کہ جس ملک میں انسان جاتا نہیں اور جس عالم سے واقف نہیں اس کے حالات کیا بیان کرے۔ روزہ اتنا ہی نہیں کہ اس میں انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے، بلکہ اس کی حقیقت اور اس کا اثر ہے جو تجربہ سے معلوم ہوتا ہے۔ انسانی فطرت میں ہے، جس قدر کم کھاتا ہے اسی قدر تزکیہ نفس ہوتا ہے اور کشفی طاقتیں بڑھتی ہیں۔ خدا تعالیٰ کا منشا اس سے یہ ہے کہ ایک غذا کو کم کرو اور دوسری کو بڑھاؤ۔ ہمیشہ روزہ دار کو یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ اس سے اتنا ہی مطلب نہیں ہے کہ بھوکا رہے، بلکہ اسے چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہے تاکہ تبتل اور انقطاع حاصل ہو۔ پس روزے سے یہی مطلب ہے کہ انسان ایک روٹی کو چھوڑ کر جو صرف جسم کی پرورش کرتی ہے، دوسری روٹی کو حاصل کرے جو روح کی تسلی اور سیری کا باعث ہے۔ اور جو لوگ محض خدا کے لیے روزے رکھتے ہیں اور نعرے رسم کے طور پر نہیں رکھتے، انہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح اور تہلیل میں لگے رہیں، جس سے دوسری غذا انہیں مل جاوے۔ الحکم جلد 11 نمبر 2، مورخہ 17 جنوری 1907 عیسوی، صفحہ نمبر 9۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ ایپیسوڈ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ایپیسوڈز میں اسی موضوع پر بات چیت کو جاری رکھیں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور
लो तुम्हें तौर तसल्ली का बताया